تجھے نبیوں کے سلطان کی کہانی بتاؤں، سید الانبیاء کی داستان سناؤں۔ فتح مکے کا دن ہے، میرا نبی آ رہا ہے، ہزاروں صحابہ ساتھ ہیں، اللہ اکبر، ہزاروں تلواریں ہیں۔ میرے نبی نے مکے میں شان سے قدم رکھا ہے۔ یہ وہی مکہ ہے جہاں سے رات میں نکالا گیا ہے، یہ وہی مکہ ہے جہاں پہ راستے میں پتھر مارے گئے ہیں، یہ وہی مکہ ہے جہاں پہ راستے میں کانٹے بچھائے گئے ہیں، یہ وہی مکہ ہے جہاں پہ کلمہ پڑھنے کے بدلے میں خاندان ٹوٹے ہیں۔ اسی مکے میں جب میرے نبی فاتح بن کے تشریف لائے ہیں، خدا کی قسم گردن جھکی ہے مصطفیٰ کی۔ آج مکے کے بڑے بڑے طاقتور ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ کوئی سوچ رہا تھا یہ میرے مہمان بن جائیں، کوئی چاہتا تھا میرے دسترخوان پہ کھا لے، لیکن آؤ نبی کی ایک چچا زاد بہن ہے، نام ام ہانی ہے، جس دن سے کلمہ پڑھا ہے شوہر چھوڑ کے چلا گیا، غربت کی زندگی گزر رہی ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، بچے راستے میں تھے، میرے نبی کی آمد ہو رہی ہے۔ سرکار کو بچوں نے آتے دیکھا ہے، توڑ کر کے ماں کی گود میں جا کے بیٹھ گئے، کہتے ماں تو زندگی بھر جس نبی کی کہانی سناتی رہی ہے، آج ہم نے اسی محمد کو دیکھ لیا ہے۔ تو نے ساری زندگی جس کی محبت میں آنسو بہائے ہیں، آج ہم نے اسے مکے میں آتے دیکھا ہے۔ ماں نے کہا تھا بیٹے کس کی بات کر رہے ہو؟ کہا ماں جسے تو بھائی کہا کرتی ہے، آج وہی مکے میں محمد آئے ہیں۔ جیسے اتنی بات ام ہانی نے سنی ہے، کہا بیٹے تمہاری نظروں کا دھوکہ ہو سکتا ہے۔ کہا نہیں ماں، آج ہزاروں تلواریں ان کے ساتھ ہیں، کئی ہزار صحابہ ان کے پیچھے پیچھے ہیں۔ جیسی اتنی بات بچوں نے کہی تھی، ماں کہتی بیٹے مبارک ہو، اگر وہ آئے ہیں تو مبارک ہو۔ بچے کہتے ہیں ماں تو کہا کرتی تھی کہ جب گرمی لگتی تھی تیرے کمرے میں آ کے لیٹا کرتے تھے، جب پسینہ آتا تھا تو بوتل میں کٹا کرتی تھی۔ اے ماں بتا تو سکی، وہ غربت کا دور تھا، آج وہ فاتح بن کے آ رہے ہیں۔ اے ماں بتا کہ آج وہ تیرے دروازے پہ آئیں گے کہ نہیں؟ کیا انہیں آج بھائی بہن کا رشتہ یاد رہے گا کہ نہیں؟ حضرت ام ہانی کہتی ہیں جیسی بچوں نے اتنی بات کہی تھی، میرا کلیجہ تڑپنے لگ گیا تھا۔ میں سوچنے لگی تھی اگر ہاں کہتی ہوں نہ آئے تو بچوں کو کیا جواب دوں گی، اور اگر آ گئے نہ کہوں گی تو پھر بچے کہیں گے ماں کیسے کہہ دیا تھا۔ بچے نے کہا ماں بتاتی کیوں نہیں ہے؟ کیا وہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ ہم غریب ٹھہرے ہیں، آج وہ مکے کے سردار بن کے آ رہے ہیں۔ اے ماں بتا تو سکی، کیا آج انہیں ہم غریبوں کا رشتہ یاد رہ جائے گا؟ ام ہانی فرماتی ہاں بیٹے وہ بہن کا رشتہ ضرور یاد رکھیں گے۔ فرماتی ابھی میں باتیں کر رہی تھی کہ اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے پوچھا کون؟ آواز آئی انا محمد الرسول اللہ، انا محمد الرسول اللہ۔ فرماتی اتنی آواز کا آنا تھا میں تو اپنی جگہ پہ کھڑی تھی، میرے بچوں نے چھلانگ لگائی، دروازے پہ پہنچے، جیسی دروازہ کھلا کیا دیکھتی ہوں میرا بھائی محمد الرسول اللہ جلوہ گر ہے، میرے آقا آئے کھڑے ہیں۔ سرکار کو دیکھ کے ام ہانی فرماتی ہے میں سوچتی رہ گئی آ گئے میری چوکھٹ پہ، اللہ اکبر۔ نبی فرماتے ام ہانی صرف دیکھتی رہو گی یا اندر آنے کی اجازت ہوگی؟ ام ہانی کہتی ہیں میں نے کہا حضور تشریف لائیے۔ فرماتے ہیں آقا تشریف لائے، اور آنے کے بعد میرے گھر کے اندر کوئی عالیشان بستر نہ تھا، غربت کا زمانہ تھا، شوہر چھوڑ کے چلا گیا تھا، بچوں کو کیسے پال رہی تھی یہ صرف میں جانتی ہوں۔ کہا حضور آئے اور آنے کے بعد بیٹھنے کا ارادہ کیا تو نبی نے چادر نہیں دیکھی تھی، نبی نے بستر نہیں ڈھونڈا تھا۔ فرماتی میرے آنگن میں ایک پھٹا ہوا بوریا بچھا ہوا تھا، میرے سرکار آ کے اسی پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ فرماتی سرکار بیٹھے ہیں اور پھر میرا چہرہ دیکھ بھی رہے ہیں، آنسو بھی بہا رہے ہیں۔ ام ہانی فرماتی ہیں اس کے بعد نبی فرماتے ہیں ام ہانی میری بہن بہت تیز کی بھوک لگی ہے، گھر میں کچھ کھانے کو ہو تو جلدی لا کر کے دو۔ ام ہانی فرماتی جیسے نبی نے اتنی بات کہی تھی میں فوراً اٹھی ہوں، جا کر کے میں سوچنے لگی یا اللہ آج تیرا محبوب میرا مہمان بنا ہے، میرے گھر میں کھانا بنانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تیرے محبوب کو کیا کھلاؤں؟ فرماتی میں سوچ ہی رہی تھی۔ نبی فرماتے ہیں ام ہانی آج مکے کے بڑے بڑے سرداروں نے ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے دسترخوان پہ کھا لو، کسی نے کہا تھا میرے دسترخوان پہ کھا لو، لیکن میں نے سب سے کہہ دیا تھا آج میں سب سے پہلا کھانا تمہارے دسترخوان پہ نہیں کھاؤں گا، اگر کھاؤں گا تو اپنی بہن ام ہانی کے دسترخوان۔ کچن میں گئی، میں سوچنے لگی یا اللہ تیرے محبوب کو کیا پیش کروں؟ میں بھی بے قرار تھی، میں سوچ رہی تھی کیا کھلاؤں نبی کو، گھر میں کچھ بنانے کے لیے نہیں ہے۔ فرماتے میں نے ابھی کچھ دیر لگائی تھی، اچانک میرے نبی کی آواز آتی ہے ام ہانی کچھ تازہ مت بنانا بلکہ جو بھی رکھا ہو گھر میں وہی لا کر کے کھلا دے۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہو یہ میرے نبی نے کیوں کہا؟ وجہ یہ تھی کہ نبی جانتے ہیں ام ہانی کے آنگن میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کا کچن خالی ہے، دسترخوان خالی ہے، اس لیے میرے نبی نے فرمایا تھا ام ہانی کچھ نیا مت بنا دینا بلکہ جو رکھا ہو وہی لا کے کھلا دینا۔ ام ہانی فرماتی میں نے کچن میں دیکھا ایک جو کی روٹی کا سوکھا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، تھوڑا سا پیالے میں سرکہ موجود تھا، میں نے وہی سوکھا ٹکڑا لیا، ایک سرکہ کا پیالہ لیا، لے جانے کے بعد میں نے نبی کے
آگے رکھا ہے. جیسی میں نے آگے جا کے رکھا, میرے نبی نے دیکھ کے چہرے پہ بل نہیں ڈالے ہیں, ابھی ماتھے پہ لکیریں نہیں آئی ہیں, یہ نہیں کہا تھا ام ہانی یہ کیا رکھ دیا ہے. فرماتی میں نے دیکھا, نبی دیکھ کے مسکرائے, ہاتھ آگے بڑھایا, سرکار نے تھوڑا سا ٹکڑا توڑا, توڑنے کے بعد سرکے میں ڈبویا, اور ڈبونے کے بعد نبوت والے منہ میں رکھا ہے. رکھنے کے بعد ام ہانی فرماتی ہے میں نبی کو دیکھ رہی تھی, بڑی مشکل سے وہ روٹی کا ٹکڑا چبایا جا رہا ہے, آقا کریم چباتے جا رہے ہیں, اس کو چبانے میں نبی کو تکلیف ہو رہی ہے, لیکن اثر چہرے پہ نہیں آیا ہے, اثر چہرے پہ نہیں آیا ہے. فرماتی مصطفیٰ چباتے رہے, بڑی مشکل سے جب چبایا گیا, اس کے بعد نبی نے پانی کے ذریعے اس لقمے کو حلق کے نیچے اتارا. ام ہانی فرماتی میں دیکھ رہی تھی, نبی بڑی مشکل سے اس سو کے ٹکڑے کو کھا رہے ہیں. فرماتی جب کھا چکے, نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا ام ہانی کیا لا کے دیا تھا, یہ میرے کھانے کے لائق نہ تھا, ام ہانی تو نے کے آگے رکھ دیا, بلکہ فرماتی ہے قربان جاؤں اپنے آقا کی شان پر. فرماتی جب وہ کھا چکے ٹکڑا, اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے کہا تھا یا اللہ تیرا شکر ہے جس نے تو نے پیٹ بھرنے کا انتظام کر دیا ہے. اور اس کے بعد کہا تھا ام ہانی تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو لذت مجھے آج برسوں پہلے تیرے دسترخوان پہ آئی تھی, آج برسوں کے بعد خدا نے وہ طاقت تیرے دسترخوان پہ عطا. سبحان اللہ. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ ابھی تھکے تو نہیں ہیں؟ ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ. اللہ سلامت رکھے. آج اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے صاحب. کسی کے دسترخوان میں عیب نکالنا بہت آسان ہے, اور کچھ لوگ اتنی نزاکت میں آ جاتے ہیں, خاص کر کے جو نئے امیر ہوتے ہیں. جی نئے امیر اور پرانا غریب برابر ہوتے ہیں. ان کی پیالیاں بتا دیتی ہیں کہ کس اوقات کا آدمی ہے. جنہیں نئی نئی دولت ملتی ہے نا, تو پرایوں کی بات نہیں کرتا, جب اپنے سگوں کے گھر جاتے ہیں نا تو پہلے کتنی بھی صاف بستر ہو یوں کپڑا لیں گے اور ایسے جھاڑیں گے, کتنی بھی صاف ہے, نزاکت دکھا رہا ہے. کیا دکھا رہا ہے کہ یہ بستر تیرے لائق نہیں ہے, یا تو نے جو کپڑے پہنے یہ میلے ہو جائیں گے. اور خدا کی قسم کپڑے میلے ہوں تو چل جائے گا, اگر دل میلا ہوا تو نہیں چل سکتا ہے. اتنی گندگی تو کپڑے میں بھی نہیں آ سکتی جتنی تو نے دل میں بھر رکھی ہے. سگا بھائی بہن کے دروازے پہ جائے, بستر جھاڑ کے بیٹھتا ہے, پانی لانا, گلاس اٹھائے گی بہن بھانجی, کہتا ذرا صحیح سے دھو لینا. کیوں؟ زہر لگا اس میں نہیں, یہ دکھانا چاہتا ہے کہ تیری اوقات یہ کہ تو غریب ہے میں امیر ہوں. کھانے بیٹھے گا برتن میں, پلیٹ اٹھا کے یوں یوں دیکھے گا کچھ لگا تو نہیں ہے. جس کی اپنی اوقات یہ ہے کہ جس بستر پہ یہ خود سویا کرتا اس پہ کتے بیٹھا کرتے. بہن کے گھر جا کر کے بستر دیکھ رہا ہے, پلیٹ دیکھ رہا ہے. اور یار کبھی تو نے سوچا, تو نے جیسی پلیٹ کو ہاتھ لگایا یوں دیکھنے لگا, اور تو نے نہ سوچا لیکن بہن کو احساس ہو گیا کہ اس نے آج مجھے غربت کا احساس دلا دیا ہے. تو نے جا کے بستر جھاڑا, تو نے بھلے نہ سوچا لیکن بہن سمجھ گئی اس نے مجھے غریبی کا تانا دے دیا ہے. اور مہربانی کرو بہن کے گھر جا کے اسے چھوٹا نہ سمجھا کرو. اگر بہن غریب بھی ہے تو تیری بہن لگا کرتی ہے. خدا کی قسم یہ وہ ہے, اگر تو غریب ہوتا یہ امیر ہوتی, مر جاتی تیرا دامن نہ چھوڑتی. دنیا اگر تجھے غریب کہتی نا, سینہ آگے کر کے کہتی سون یہ بھائی میرا ہے, غریب ضرور ہے, اگر پیسے کی بات ہے تو فکر نہ کرنا, اور بھائی بات تیری ہوگی دولت تیری بہن کی آگے آ جائے گی. یہ بہنوں کے تعلقات ہوتے ہیں, لیکن آج ہم ہیں جو بہنوں کو رسوا کرنے پہ لگے.